میں بھی یہ ہے کہ ہمیں ایمبیسی کو یا ہماری جو دوست احباب کانسائی ریجن میں ہیں تو ہماری جو کونسلیٹ اوساکا میں ہیں اس سے ایک آپ کو سرٹیفیکیشن لینا پڑے گا. وہ ایشو کریں گے کہ جی یہ ریلیف گڈس کے لیے ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے اس نے اسپیشل انتظامات کیے ہیں اور جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوگی وہ اس صورت میں ویو آف ہو جائے گی. لیکن اس میں تھوڑی سی پی آئی اے نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جی جو ایئرپورٹ تک کی ٹرانسپورٹیشن اور کسٹم کلیئرنس اور جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں وہ کر کے پھر جب آپ پی آئی اے کو دے دیں گے تو پی آئی اے ان گڈس کو جو یہ اسپیسیفائی گڈس کی گئی ہیں ان کو فری آف کاسٹ اور بھیج دیں گے پاکستان. لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہونی چاہیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نام پہ. اگر وہ کنسائنمنٹ سرٹیفیکیشن ہماری طرف سے ہو گئی پھر اس کنسائنمنٹ کے اوپر جو لکھا ہوگا وہ ہوگا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ریسیپینٹ ہے یا رجسٹرڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن این جی اوز. تو ان دو آپشنس کے لیے یہ اگر آپ کے ریسیپینٹس ہیں وہاں پہ تو یہ اس کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں جو حکومت پاکستان نے پی آئی اے کو انسٹرکشنز دی ہیں اور پی آئی اے نے آفر کی ہوئی ہیں. اور جو ڈیٹیلز ہیں اس کی وہ ادھر بھی ہیں, میں آپ پڑھ کے بتاتا ہوں. لائف سیونگ ڈرگس, میڈیکل کٹس, لفٹ باکس. اب یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, لفٹ باکس مجھے نہیں پتا, بٹ یہ میڈیکل کٹس اور لائف سیونگ ڈرگس ہم سب کو پتہ ہے. تو لفٹ باکس ہو گیا. پھر جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ڈرائی ملک, ڈرائی فوڈ سٹف, پلاسٹکس بوٹل منرل واٹر. تیسری چیز ہے ٹینٹس. چوتھی چیز ہے کپڑے جو کہ نیو اونلی, جو یہ اس ارینجمنٹ کے طرف جو تحت ہے وہ نیو اونلی ہے, استعمال شدہ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اس کی انکریجمنٹ نہیں کر رہے. نئے ہوں کپڑے تو ان کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے. اب جو یہ ہم نے اس وقت آپ کو کیٹیگری بھی بتا دی, جو ڈونیشن کا یا کنٹریبیوشن کرنے کا 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ کیش جو مانیٹری ٹرانزیکشن ہے وہ ہو جائے, کیونکہ اس میں پاکستان میں کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, خرچہ بھی بچ جاتا ہے, یہاں سے تھوڑی سی حاصل بھی کم ہو جاتی ہے, وہاں پہ بھی تھوڑا پریشر کم پڑ جاتا ہے. تو سب سے پہلی تو پریفرنس یہی ہے کہ اگر آپ ڈونیشنس کیش میں دے دیں. دوسرا جو آپ کائنڈ میں نے جس طرح بھی ذکر کیا, یہ لمیٹڈ اس وقت کوانٹٹی آئٹمس ہیں اس کو آپ بھیج سکتے ہیں. تیسری طریقہ یہ ہے کہ پھر ان ایڈیشن ٹو دیز ٹو ہمارے جو جب آپ کے جو جاپانی دوست احباب ہیں ان تک یہ بھی میسج پہنچائیں اور وہ بھی کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, دونوں پیسے کے حساب سے بھی اور چیزوں کے حساب سے بھی. تو یہ چیزیں آپ مہربانی کر کے مد نظر رکھ لیجئے گا. باقی اگر آپ کو کوئی سوال جواب ہوں گے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لیکن یہ کہ میں ایک بار پھر آپ دوستوں سے اپیل کرتا ہوں, آپ کی وساطت سے باقی پاکستانی کمیونٹی کے جو ممبران ہیں اور آپ کے جاپانی دوست ہیں, ہمارے جاپانی دوست ہیں, ان سب سے سینسٹائز کریں کہ اس وقت مشکل گھڑی ہے. آپ دیکھیے لاسٹ ایئر کا بھی جو فلڈ آیا تھا اس میں بہت بڑی ہمارے اوپر مشکل پڑی تھی, مشکل وقت تھا. کوئی 22 ملین 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ڈسلوکیٹ افیکٹ ہوئے تھے لوگ. لیکن جو پاکستانی قوم ہے اس مشکل گھڑی کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور الحمدللہ اس مشکل گھڑی کو بھی ہمت سے جمع مردی سے اس کو فیس کیا. قدرتی آفات کہہ لیں, ٹیسٹس کہہ لیں, وہ ہمارے اوپر گزشتہ کچھ سالوں سے آ رہی ہیں. 2005 کا ارتھ کوئک دیکھ لیں. پھر ہم جس طرح پرائم منسٹر صاحب کے اپنے میسج میں سیکنڈ پیراگراف یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارے کتنی مشکل حالات میں کس جمع مردی کے ساتھ ہماری قوم جو ہے مقابلہ کرتی رہی ہے. 2005 کا ارتھ کوئک ہے, اس کے بعد وار آن ٹیرر کہہ لیں, اس کے اندر بھی ہم نے کافی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور ابھی تک آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پھر گزشتہ سال کا جو سیلاب تھا اور اس سال کی طوفانی بارشیں, تو
لیکن ہماری قوم نے جب آمردی کے ساتھ اس کو فیس کیا ہے، اور ہمارے جو بھائی آپ دوست ہم لوگ جو سارے اوورسیز میں ہیں انہوں نے بھی بہت ہمت اور مدد کی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس وقت بھی اس وقت جو ہمارے اوپر مشکل آئی ہے، مشکل گھڑی آئی ہے، اس میں بھی آپ دوستوں کی مدد رہے گی ساتھ، تو دوست احباب پاکستان میں وہ اس مشکل گھڑی کو آسان طریقے سے اس میں سے پار ہو جائیں گے۔ یہ تو تھی فلڈ کی سچویشن، آپ دوستوں کے سامنے رکھے، اور بھی کوئی اس میں سے زیادہ کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو حاضر ہیں ہم، اور مٹیریل ادھر پڑا ہوگا، جب میٹنگ کے بعد آپ دوست صاحب آپ لے سکتے ہیں۔ میں ایک دو چیزیں، کیونکہ پہلے ٹائم کے متعلق ایک اچھا ہو گیا کہ کچھ پتہ چل گیا کہ ہم کس وقت میٹنگز کر سکتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے کافی دوست احباب جو ہیں ان کی شکایات ہوتی ہیں، کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، تو سوچا یہ ہے کہ اگر مناسب ہو، اگر یہ دن مناسب ہو، ہم ہر جمعے کو، میرے خیال سے ہر جمعے کو اسی ہال میں 1 گھنٹے کے لیے 4 بجے سے 5 بجے تک میں آپ کی خدمت میں حاضر یہاں ہوں گا۔ آپ جو دوست احباب آنا چاہیں گے، ہم یہاں بیٹھ کے اس پیٹرن پہ تو تب کریں اگر زیادہ لوگ ہوں گے، بٹ اگر تھوڑے لوگ ہوں گے تو ہم سینٹر میں ٹیبل لگا کے کین ہیو اے راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن، کیونکہ میں نے تھوڑا سا محسوس کیا ہے کہ اگر دل تو میرا یہ تھا کہ کمیونٹی آپس میں مل جل کے آگے چلے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ 2-2.5 سال جو میں نے یہاں گزارے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ خلیجیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس خلیج کو کم کرنے ایک اور یہ بھی طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں اگر ہم بیٹھ کے ملتے ہیں، میں ادھر بیٹھوں گا 1 گھنٹہ بیٹھیں گے آپس میں، تھوڑی سی رنجشیں ہوں گی، ہو سکتا ہے یہ پلیٹ فارم آپ دوستوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوئی راستہ بتا دے، تو سوچا یہی ہے۔ امید ہے کہ اگلے جمعے سے اور ہر جمعہ جو ہوگا، اگر اس میں کوئی ایسی ہم سے کوئی چیز ہو رہی، کیونکہ مجھے آپ کے اسکیڈولس کا اتنا زیادہ پتہ نہیں، بٹ میرا خیال اگر ہم سارے دوستوں کو یہ بتا دیں کہ ہر جمعے کو 4 سے 5 بجے تک ادھر یہاں پہ ہماری میٹنگ ہوگی، تو میں بھی دوست احباب اپنے اسکیڈولس میں ڈال دیں تو بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تجویز ہے میری طرف سے، اور میں اگلے جمعے ڈیفینیٹلی 4 بجے سے 5 بجے تک آؤں گا، اور آئندہ جتنے بھی جمعے ہوں گے اس میں 4 بجے سے 5 بجے میں ہوں گا۔ مروان صاحب کی جو کمیونٹی کو ڈیل کرتے ہیں، ہم دونوں آپ کی خدمت میں ہوں گے، ساتھ میں ہمارا جو بھی ریلیٹڈ اسٹاف ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ آنے سے پہلے اگر کچھ بتا بھی دیں گے جی کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کی روشنی میں جو کچھ ہمارے پاس معلومات ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ذرا پروڈکٹیو میٹنگ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے چلاتے ہیں، دیکھیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو 4 سے 5 بجے کا رکھا ہے، پہلے تو میرے ذہن میں یہی 3:30 کا تھا، پر آج کی سچویشن دیکھ کے تو میں سوچ رہا ہوں کہ 4 سے 5 بہتر رہے گا۔ ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کچھ ہمارے دوست احبابوں نے پہلے اس کو کیا بھی تھا، لاسٹ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی، خاص کر کے جو ارتھ کویک کے بعد کی سچویشن تھی، ہمیں دوست احباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا کون کدھر ہے، اور پھر وہاں پہ کچھ احباب نے کہا تھا کہ جی ایمبیسی اس میں کچھ لیڈ لے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ جی ہمارے دوست احباب ہمیں اگر اپنی طرف سے انفارمیشن دیں گے تو ہم ڈیٹا بیس بنا دیں گے، لیکن اس میں کوئی پیش رفت زیادہ نہیں ہوئی، تو ہم نے پھر اپنی تئیں ایک پروسیس کیا۔ ہم نے 2007 کا جو سال تھا اس کو بیس بنا کے، جو آپ دوست احباب کے جو پاسپورٹس تھے ان کی جو قوائف ہمارے پاس جو تھے ان کو استعمال کیا، تو اس وقت الحمدللہ کوئی 5500 کے قریب ہم نے ڈیٹا بیس بنا دیا پاکستانی دوستوں کا جو ہمارے پاس ہے، لیکن یہ وہ پاکستانی ہیں جن کے پاسپورٹ ہماری طرف سے ایشو ہے۔ ہم نے 2007 اسی لیے لیا کیونکہ 5 سال کا پاسپورٹ ہوتا ہے، تو ابھی ہم جس اس میں ایکسرسائز سے گزر رہے ہوں گے تو 11 کے بعد 12 میں پھر کافی دوستوں کے پاسپورٹس 5 سال ختم ہو جائیں گے، تو رینیو کے لیے آئیں گے، تو اس وقت تک ہم یہ چیز اسٹریم لائن کر چکے ہوں گے، تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 2007 سے لے کے آج تک جو ہمارے کوئی 5500 دوستوں کے 5500 دوستوں کے قوائف ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ہیں، تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ پلیز ہمیں مدد کیجیے اپنی طرح سے۔ ہم آپ کو فارم میں جب آپ پاسپورٹ فارم بھی بھرتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں جان بوجھ کے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ سیکریٹ انفارمیشن ہے، ہمارے پاس آپ کی ایک امانت ہے، خاص کر کے اس میں جو 3 ایلیمنٹس چھوڑے جاتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے آپ کا ایڈریس چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک ای میل چھوڑ جاتے ہیں، تیسری کیا چیز ہے میرا خیال اس فارم میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے،
ہاں جی پروفیشن سے جاتے ہیں، تو وہ پروفیشن آپ کا ایڈریس اور ای میل، اگر بہت زیادہ اس کی کوئی مشکلات آپ کی لوکل نہیں ہے تو وہ بھی دینے میں کوئی حرج نہیں، تو ہمیں وہ مدد مل جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کو ڈیٹا بیس کو بھی کیٹیگریز کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ جی فلانے پروفیشن کے اتنے پاکستانی یہاں پہ، اس پروفیشن میں اتنے ہیں، اس بزنس میں اتنے ہیں۔ ای میل ہوگی تو ای میل کا یہ فائدہ ہے کہ ہم آپ کو کوئک انفارمیشن جو ہمارے پاس جتنی ہوتی ہے وہ ہم آپ کو ایک پورا ایڈریس بنا لیں گے اینڈ ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں، تو ہماری تھوڑی سی مدد کی۔ اچھا جو پاسپورٹس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ پاسپورٹس کا ڈیٹا وہ ہے جو پاسپورٹس یہاں سے ایشو ہیں۔ کافی سارے دوستوں نے پاکستان سے بھی پاسپورٹس لیے ہوں گے، یا جس طرح مشین ریڈیبل پاسپورٹ کسی نے، تو مہربانی کر کے ان حضرات کے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس ہو نہیں سکتے کیونکہ یہاں سے ایشو نہیں ہے، تو مہربانی کر کے ان دوستوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اگر کوائف ہمیں دے دیں۔ باقی جو آپ دوستوں کے پاس جو کوئی بھی انفارمیشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ ہم اس کو سسٹم کو فعال بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ انگیج رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی سے جلدی انفارمیشن ملے پاکستان سے، جس طرح وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی، اب ہم اگر اسی بیٹھ کے فوٹو کاپیاں بنائیں، ہر ایک انڈیویجول ایڈریس پہ بھیجیں، میل پہ اٹیچمنٹ لگا کے ہم سب کو بھیج سکتے ہیں، سارے ماشاءاللہ انٹرنیٹ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، ای میلز اپنی رکھی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ نا آپ سے دوستوں سے پھر سے درخواست ہے کہ یہ ہماری مدد کیجیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے اس ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اگر آپ ہمیں کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دیں گے تو وہ بھی فائدہ مند رہے گی۔ اور ایک بار پھر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان دوستوں کا جو یہاں نہیں پہنچے بٹ آپ کے میڈیا کے تھرو یہ سن رہے ہیں، ان سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ جی آگے آئیے، آپ کے بھائیوں کو اس وقت سخت ضرورت ہے آپ کی مدد کی۔ الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں جاپان میں رہنے والے پاکستانی اللہ کے کرم اور فضل سے بہت اچھی حیثیت کے مالک ہیں، تو آپ آگے آئیے، جو وہاں پہ جس طرح کی سچویشن ہے ان بھائیوں کی مدد کیجیے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کے ٹائم کا، آپ آئے اور مجھے بتائے نماز کا وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہوگا، تو باقی دوست اب آپ جو بھی کوئی سوال اگر ہو، کوئی کلیریفیکیشن مانگنی ہو تو وہ پوچھ لیجئے، یا پھر کیونکہ ہم اتنا بڑا گروپ ہے نہیں تو آپس میں بھی گپ شپ لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ سفیر محترم نے جس طرح سے پاکستان کے اس دردناک مرحلے پر اور جس طرح سے وضاحت کے ساتھ وزیر اعظم کے خط کے حوالے سے بھی آپ نے وضاحت کیا، ہم اس کے لیے نہایت مشکور ہیں، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کی جو کچھ بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، ہر شخص کی حیثیت الگ الگ ہے، لیکن ایک درد دل سب کے پاس ہے، ہر شخص کے دل میں خواہش ہے کہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی اور اپنے دوستوں کے بھائیوں کی، خواہ وہ ڈینگی کے مچھر کا مسئلہ ہو یا یہ کہ سیلاب کا مسئلہ ہو، کاٹن کی فصلیں ختم ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، آپ سب کچھ واضح ہے۔ اس سلسلے میں دو چار باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نیشنل بینک آف پاکستان کو بھیجنے کے لیے پہلے تو آپ JUFP کے اکاؤنٹ نمبر شمباشی برانچ میں بھیجیے، پھر اس کی کاپی کیجیے، پھر اس کو وہاں پر ان کے پاس بھیجیے اور پھر اس کی رسید کا انتظار کیجیے۔ یہ غیر قانونی نہیں ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، چل رہا ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکخانے کا پوسٹل اکاؤنٹ کھول دیں، آپ پوسٹل اکاؤنٹ اگر کھلا ہوا ہے تو ہمیں بتا دیں، تاکہ وہ قریب ہر آدمی کے قریب کے گھر میں پوسٹ آفس ہوتا ہے، وہ فوراً اس میں جو کچھ بھی چھوٹی رقم بڑی رقم اس نے جمع کیا گھر والوں سے اور فوراً جا کر کے ڈال دیا۔ ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اگر نوٹ کر لیں، یا باعث نہ ہو کہ بعد میں آپ اس کو بھول جائیں اور کہیں کہ خیال تو ہوا تھا لیکن وہ امتیاز صاحب سے کہا گیا تھا، امتیاز صاحب نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا اور ان کا اسسٹنٹ جو کہ ڈاکخانے گیا اس کی سمجھ میں تو آیا نہیں، معلوم ہوا کہ اسٹیٹ گیٹ میں سیلاب ختم ہو گیا بھائی، تو اب ایسا نہ ہونے پائے، مہربانی کر کے اس کو ایک ہی دو دن میں کھلوا دیے ان تک۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ ایک عرض یہ ہے، دیکھیے مشورہ دینا سب سے آسان کام ہوتا ہے، تو وہ میں آسان والا کام کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مختلف علاقوں میں دورہ کریں۔ آپ نیشنل بینک آف پاکستان کا ایک آدمی اکاؤنٹ لے کر کے رسید لے کے بیٹھے گا، کوئی پیسہ نہیں دے گا اس کو۔ اگر ایمبیسی کا ایک آدمی اعلان کر دے کہ بھائی ہم فلاں دن تویابا میں جائیں گے، فلاں دن چیبا میں آئیں گے، فلاں دن آرائی صاحب کے
آکشن میں جائیں گے یا فلاں جگہ ہم جائیں گے یا فلاں دن ہم اوٹسکا مسجد میں ہم آئیں گے، اگر اس طرح سے اگر آپ طے کر دیں، بتا دیں اور نیٹ پر اعلان کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہاں پر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں پر جو کچھ بھی کیش بھی ہو سکتا ہے۔